بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو درس قرآن کے سلسلے میں چل رہی ہے اور اوصاف قرآن کی بحث ہو رہی تھی کہ حکیم فرزانہ نے ایک باب اور ایک فصل اوصاف قرآن اہل بیت علیہ السلام کی نقطہ نگاہ میں بیان فرمایا ہے، اور اسی کی طرف ہم نے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ جو اہم ترین باب ہے کہ بہت ساری صفتیں بیان کی ہیں قرآن کے سلسلے میں، اور اہل بیت کی روایات اس سلسلے میں بہت وارد ہوئی ہیں۔ تو پہلا جو وصف تھا اس قرآن کا اور پہلی صفت جو تھی وہ یہ تھا کہ قرآن سب سے پہلا مہمان خدا ہے، یعنی قیامت کے دن اگر کوئی چیز وارد ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عطرت اور قرآن لے کے محضر خدا میں حاضر ہوں گے، اور سب سے پہلے مہمان اللہ کی میزبانی میں یہی قرار پائیں گے۔ لہٰذا یہ ایک خصوصیت تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ پہلا مہمان ہے تو مہمان ہر چیز بیان کرے گا، اپنا حال بیان کرے گا، لہٰذا قرآن سے ہمارا رابطہ بھی اسی جہت سے ہونا چاہیے۔ اور دوسری خصوصیت ہم نے یہ بیان کی تھی کہ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے برترین مخلوق جو ہے وہ قرآن ہے، یعنی قرآن سب سے برترین مخلوق ہے، اور جس نے قرآن کی توقیر کی، تعظیم کی، احترام رکھا، اس نے گویا خدا کا احترام کیا۔ یہ حدیث ہم نے بیان فرمائی تھی۔ اور جس نے قرآن کی بے حرمتی کی، بے احترامی کی، گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کافی سبق اور بڑا ہلکا لیا۔ لہذا ہمیں اس بات کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ یہ قرآن جس کو فقط علم و حکمت کے ساتھ بھیجا گیا ہے اور فہم کے لیے بھیجا گیا ہے، اور عربی الفاظ میں اتار دیا ہے پروردگار عالم نے اپنے نورانی خزانے سے، لہذا ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اور احترام قرآن کا یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو فقط چومیں، اس کو گھر میں سجائے رکھے طاقچے میں، یا اس کی رحل پہ، اس کو سونے کی رحل پہ بٹھائے اور چاندی کا غلاف لگائے، اور پھر ہم استخارہ جب ہوگا یا کوئی کسی کی میت ہو گئی اور اس پہ ہم قرآن کی تلاوت کرنا شروع کریں، یہ بے احترامی ہے، یہ احترام نہیں ہے قرآن کا۔ قرآن کا احترام حقیقت میں اس کو عملی شکل دینا ہے، چونکہ قرآن منشور ہے، اور اس منشور کو نافذ نہ کیا تو گویا ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا، اس کی بے احترامی کی کہ ایسے ہی چھوڑ دیا ہم نے۔ بہت ساری چیزیں جہاں پہ ہم ڈیکوریشن بنا دیتے ہیں، کوئی اچھا سا سین ہوتا ہے کسی بھی سائٹ کا، کسی بھی جگہ کا، اس کو بھی ہم بڑے فریم میں لگا دیتے ہیں اپنے طاقچے پہ، اپنی الماری میں، اور اسی طرح سے ہم قرآن بھی سائڈ میں اس کے لگا دیتے ہیں، تو گویا اس کو ہم نے وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا۔ لہذا توجہ کرنی چاہیے کہ ہمیں وہ مقام اور مرتبہ دینا چاہیے قرآن کو۔ یہ دوسری صفت۔ تیسری صفت جو اس قرآن کے بارے میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تیسری صفت، قرآن نجات دینے والی کتاب ہے، یعنی نجات بخش کتاب ہے۔ اس سلسلے میں معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، کننا مع رسول اللہ فی سفر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی میں تھے، فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، حدثنا بما لنا فیہ نفع، ذرا ہم سے بات کیجئے اور ایسی بات کہیے ہم سے کہ جس میں ہمارے لیے فائدہ ہو، جو نفع بخش بات ہو ہمارے لیے۔ فقال، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اردتم عیش السعداء و موت الشہداء، اگر تم سعادت اور سیادت کی زندگی پسند کرنا چاہتے ہو، و موت الشہداء، اور اگر تم موت، شہادت کی موت چاہتے ہو، یعنی دونوں درجے اعلیٰ ہے، یعنی زندگی سعادت مند اور موت شہادت کی موت،
वन्नजात यौमिल हश्र, और अगर तुम यौम हश्र और क़यामत के दिन नजात चाहते हो, वदल यौमिल हरूर, और उस दिन तुम साया चाहते हो जो दिन संगीन होगा, जिस दिन कोई साया नहीं होगा बल्कि हर तरफ से गर्मी ही गर्मी होगी, हर तरफ से आतिश ही आतिश होगा। वल खुदा यौम दलालह, और अगर तुम उस यौम ज़लालत के बदले में अगर तुम हिदायत चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इन सारी चीज़ों को हासिल करने के लिए, यानी कौन कौन सी चीज़, यानी ज़िंदगी सआदतमंद, मौत शहादत की, नजात क़यामत के दिन, और साया जिस दिन कोई साया नहीं होगा महशर में, और हिदायत जिस दिन सारे गुमराह होंगे। अगर तुम ये सब चाहते हो फदरुसल कुरान, तो कुरान का दर्स दो, कुरान की तदरीस करो, कुरान सिखाओ। फ़इन्नहु कलामुर रहमान, चूँकि कुरान जो है वो बेशक कलाम परवरदिगार रहमान है। वहिर्ज़ुम मिनश शैतान, और शैतान से महफूज रहने का हिर्ज़ है, शैतान से बचाव का एक सिपर है कि जो कुरान है। वरुजहानुन फिल मीज़ान, और मीज़ान अदल में अपने अमल को तोलने का दरवाक़ा संगीन पलटा है। यानी अगर तुम कुरान की तदरीस करोगे, अगर तुम कुरान सिखाओगे, तो ये क़यामत के दिन जब अदल का मीज़ान लगेगा तो उस दिन जो कुरान सिखाता होगा, जो कुरान की तदरीस करता होगा, उसका पलटा बारी होगा। किस वजह से? कि ये मुदर्रिस कुरान था, ये मुअल्लिम कुरान था, इसने कुरान फहमी की थी। लिहाजा यानी नजात का ज़रिया कौन है? कुरान है। ये भी कुरान की एक सिफत है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और यहाँ पे कुछ अहम चीज़ों की तरफ इशारा किया। लिहाजा मोमिन को चाहिए कि ख़ासकर ये माह मुबारक रमज़ान की जो शुरुआत है, आगाज़ है तरबियत के लिए, और पूरे साल के लिए हम इसी महीने में अपना प्लान बनाते हैं। यानी ये प्रोग्राम माह मुबारक रमज़ान का यही तो होता है कि इंसान अपना प्लान बनाए, और जो प्लान और जो मंसूबा परवरदिगार आलम ने शब क़द्र में इसके लिए मुकर्रर फरमाया है, मुक़द्दर किया है, उसकी तदबीर इंसान सीख ले। और ये तब तक नहीं सीख सकता जब तक माह रमज़ान का अदब बजा न लाए, माह रमज़ान के रोज़े का एहतराम न करे, और अदब के साथ साथ जो चीज़ इसे तदबीर सिखाती है इस महीने के अंदर, इंसान को उस तदबीर के साए में जाए। और वो तदबीर क्या है? वो कुरान है, वो दर्स कुरान है कि इंसान दर्स कुरान हासिल करे। लिहाजा इसकी तरफ हमें मुतवज्जा होना चाहिए। ये तीसरी सिफत थी जो यहाँ पे बयान हुई है। एक और सिफत जो है वो ये है कि ये कुरान जन्नत का रहनुमा है, यानी इंसान की रहनुमाई करता है कुरान, लेकिन किसकी तरफ? एक ऐसे बिहिश्त की तरफ, एक ऐसी जन्नत की तरफ जो हमेशा रहने वाली जन्नत है। मैं यहाँ पे एक और आयत शरीफा, ये रवायत करीमा यहाँ पे पढ़ूँगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तअल्लमुल कुरान, यानी कुरान सीखो, कुरान सीखो। वक़्रूहु वअलमू अन्नहु काइनुन लकुम ज़िक्रन व ज़ुखरा, और कुरान की तौकीर करो, यानी कुरान का एहतराम करो। वअलमू अन्न, और ये जान लो, आगाह हो जाओ कि ये कुरान क्या है? ये काइनुन लकुम ज़िक्रा, कि इस कुरान के वसीले के ज़रिए से तुम्हारा नाम क्या होगा? तुम्हारा नाम बुलंद हो जाएगा। यानी कुरान में ये ताकत है कि कुरान के ज़रिए से तुम लोगों का नाम ऊंचा होगा। और कुरान वसीला है किसके लिए? कुरान वसीला है ज़िक्र खुदा और याद खुदा के लिए। कुरान क्या है? वज़ुखरन, कुरान ज़ुखर है। ज़ुखर यानी ज़ख़ीरा है, यानी ऐसा ज़ख़ीरा इलाही है कुरान, कुरान की तालीम की जो कभी ख़त्म नहीं होगी, जो हमेशा रहने वाली है। वक़ाइनुन अलैकुम विज़रा, और कुरान जो है यानी ज़ुखरन वक़ाइनुन अलैकुम विज़रा, और इसी तरह से कुरान तुम्हारे लिए विज़र भी है,
یعنی دونوں طریقے یہاں پہ فرمایا کہ قرآن سیکھو، قرآن کا احترام کرو اور قرآن پہ عمل کرو، اور جان لو کہ یہی قرآن تمہارا نام اونچا کر دے گا اور تمہارے لیے ذخیرہ ہے، اور یہی قرآن تمہارے لیے وزر و وبال جان بن جائے گا۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ فاتبعوا القرآن، قرآن کی اتباع کرو۔ یہ وزر کب بنتا ہے؟ یہ قرآن تب وزر بنتا ہے جب انسان قرآن سے رہنمائی نہیں لیتا بلکہ خود قرآن کا رہنما بن جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم نے قرآن کو کیا بنایا؟ قرآن امام ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن رہنما ہے۔ اگر ہم قرآن کو اس نظر سے دیکھیں کہ قرآن ہمارے لیے رہنما ہے تو یہ ہمیں جنت کے دروازے کی طرف لے جائے گا اور جنت کی سیر کرائے گا۔ لیکن اگر ہم نے قرآن کو اپنے میزان پہ تولنا شروع کیا اور اپنی فکر کے اعتبار سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے ہم نے قرآن سے سبق لینا شروع کیا اور جو چیز ہم چاہتے ہیں کہ اسی کی طرف قرآن کی تفسیر کرے، اسی کے مطابق قرآن سے استفادہ کرے، تو یہ قرآن کیا بن جائے گا؟ یہ وزر ہے، یہ وبال جان بنے گا، سنگین بنے گا اس انسان کے لیے۔ لہٰذا امام نیکیوں، یہ قرآن جو ہے وہ اچھائیوں کا ذخیرہ ہے، اچھائیوں کا سرچشمہ ہے۔ اگر کوئی اسے اپنا پیشوا بنا لے، اسے اپنا امام بنا لے تو اس کے لیے ذخیرہ ہے، اور اگر کوئی اس کو اپنا امام نہ بنائے بلکہ خود قرآن کا امام بن جائے تو یہ پھر اس کے لیے بار سنگین ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں فاتبعوا القرآن ولا یتبعنکم فإنہ من تبع القرآن تحجم بہ علی ریاض الجنہ، کہ قرآن کی اتباع کرو اور جو اس کی اتباع کرے گا قرآن کی، وہ کیا ہوگا؟ یعنی قرآن کی اتباع کرو اور قرآن سے اتباع مت کراؤ۔ فاتبعوا القرآن ولا یتبعنکم، نہ کہ قرآن تمہاری اتباع کرے، اس چیز کو نظر میں رکھنا ہے۔ کیوں؟ فإنہ من تبع القرآن یا تحجم بہ علی ریاض الجنہ، کیونکہ جو قرآن کی اتباع کرتا ہے، قرآن کی پیروی کرتا ہے، وہ جنت کی سیر کرتا ہے۔ ومن تبعہ القرآن، اور جو قرآن کو اپنا تابع بنائے تو کیا ہوگا؟ زج فی قفاہ حتی یقذفہ فی جہنم، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی پشت پہ بار سنگین حمل کرتا ہے، اور جو بار سنگین اسے کہاں پہنچا دیتی ہے؟ حتی یقذفہ فی جہنم، جو اسے جہنم میں دھکیل دیتی ہے۔ لہذا قرآن رہنمائے جنت ہے، رہنمائے بہشت ہے، رہنمائے سعادت ہے، اس کی طرف انسان لے جائے۔ مگر جب انسان قرآن کو امام کی حیثیت سے دیکھے، جب قرآن کو رہنما کی حیثیت سے دیکھے، جب قرآن کو ہدایت کی کتاب کی حیثیت سے دیکھے، لیکن اگر ہم نے قرآن کو فقط ایک تعویذ کی حیثیت سے دیکھا، تعویذی کتاب کی حیثیت سے دیکھا، اور جو مجھے پسند ہے وہ میں قرآن سے لیتا ہوں، تو یہ بار سنگین ہے، یہ انسان کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے آج کل کا معاشرہ، ہماری تہذیب، جس تہذیب میں ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، جس تہذیب میں ہم قرآن کو سیکھتے ہیں، جس تہذیب میں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس تہذیب میں فقط قرآن ہمارا کیا ہے؟ قرآن ہمارا مطیع ہے، قرآن ہمارا پیروکار ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن سے فقط وہ آیتیں لیں مثلا جو سر درد کے کام آئے، مثلا سر درد میں جو شفا یابی کا کام دے۔ ہم قرآن سے وہ آیتیں لیتے ہیں، ان کو حرز بنا دیتے ہیں کہ جو بچوں کو مثلا جنیات سے محفوظ رکھے، اس کو گلے میں لٹکا دیتے ہیں۔ ہم قرآن سے وہ آیت لیتے ہیں جو ہم محتضر کے سراہنے پڑھ کے اس کی روح کو تسکین بخش سکیں، مثلا سورہ یاسین لیتے ہیں قرآن سے۔ ہم دوسری آیتوں کی طرف نہیں جاتے۔ لہذا ہماری تہذیب ہماری قاتل ہے، ہماری تہذیب ہمیں مار رہی ہے، ہمیں قتل کر رہی ہے ہماری روح کو۔ کیوں؟ ہماری تہذیب نے فقط اس حد تک ہمیں سکھایا کہ قرآن سے اس حد تک ہمیں استفادہ کرنے چاہیے۔ جب کوئی مرے گا تو اس پہ فاتحہ پڑھو، اس پہ سورہ حمد پڑھو، اس پہ سورہ یاسین پڑھو، اس پہ سورہ مزمل پڑھو۔ جب گھر میں کوئی برکت لانی ہو تو ختم طٰہٰ کرو، ختم مزمل کرو، ختم مدثر کرو، اور جب مثلا سب بلیات کا دفع کرنا ہو تو اس میں ختم انعام پڑھا کرو۔ اور اسی طرح سے
جب کبھی استخارے کی ضرورت پڑے تو جا کے قرآن کے محضر میں ہو کے آؤ. باقی جو ہماری عملی زندگی ہے، ہماری معیشت ہے، ہماری سیاست ہے، ہماری تہذیب ہے، ہماری تربیت ہے، ہماری ایجوکیشن ہے، ہمارا پیسہ ہے، ہمارا مال ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارا گھر ہے، ہماری گرہستی ہے، ہمارا خاندانی اخلاق ہے، یہ ہم کہاں قرآن سے لیتے ہیں؟ قرآن کو ہم بالائے طاق رکھتے ہیں. لہٰذا ہم مقتول ہے اس قاتل تہذیب کی. اس قاتل تہذیب نے ہمارا قتل کیا ہے. لہٰذا یہ تہذیب ہماری ہے جو ہم نے بنائی ہے، جس میں قرآن ہمارا تابع ہے، قرآن ہماری اتباع کرتا ہے. لیکن جو تہذیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں، اس میں قرآن ہمارا رہنما ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، قرآن ہمارا امام ہے. اور امام کی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں. اگر ہم اس حیثیت سے اس کو دیکھیں تو یہی قرآن ہمارے لیے کیا بن جائے گا؟ یہی قرآن ہمیں جنت کی اور سعادت کی زندگی بخش دے گا. ہماری ایجوکیشن، ہماری تربیت، ہماری معیشت، ہمارا اجتماع، ہمارا معاشرہ، ہماری امت، ہمارا گھر، ہمارا خاندان، ہمارے روابط، ہمارا میل جول، ہماری معاشرت، سب کے سب قرآنی نظام کے تحت ہو اور قرآن ان سب پہ حاکم اور امام کی حیثیت سے ہو تو انسان صحیح معنوں میں سعادت مند ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ بھی ایک چیز ہے. ایک اور حدیث ہے یہاں پہ امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس میں قرآن کو فرمایا کہ قرآن قائد ہے. قرآن کو قائد کی حیثیت سے دیکھو، یعنی قرآن کو یا قائد کی حیثیت سے کوئی دیکھتا ہے یا قرآن کو سائق کی حیثیت سے دیکھتا ہے. مولا فرماتے کہ من جعلہ امامہ، جو قرآن کو اپنے محضر میں رکھے، اپنے سامنے رکھے اور کیا کرے؟ قادہ الی الجنہ، جو قرآن کو سامنے رکھے، قرآن کو بعنوان رہنما، بعنوان ایک میپ، بعنوان ایک منشور، بعنوان ایک نقشہ راہ اس کو سامنے رکھے، تو یہ کیا کرتا ہے؟ قادہ الی الجنہ. تو قرآن اس کی قیادت کرتا ہے، قرآن اس کا قائد بن جاتا ہے اور اس کو جنت تک لے جاتا ہے. وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفًا، لیکن کوئی آ کے خود آگے آتا ہے اور قرآن کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، قرآن کو اپنی پشت پہ رکھتا ہے، اپنے پیچھے رکھتا ہے. یہ نقشے راہ تھا قرآن، لہذا سامنے رکھنا چاہیے تھا، لیکن یہ نقشے راہ نہیں بنا بلکہ اس کو خود نقشے راہ بن گیا. لہذا یہ قرآن ایسی صورت میں کیا بنے گا؟ یہ قرآن اس کو ساقہ الی النار، یہ قرآن اس کے لیے سائق ہے. سائق کہتے ہیں ڈرائیور کو، یعنی یہ اس کو کہاں پہ لے جائے گا، یہ اس کو کہاں دھکا دے گا؟ یہ اس کو جہنم میں دھکیل دے گا. یہاں پہ ہمارے کچھ دوستان سوال بھی پوچھتے ہیں کہ قرآن کا امام بننے سے کیا مراد ہے، کہ جو باعث عذاب ہے. قرآن کا امام بننے سے کیا مراد ہے کہ جو باعث عذاب ہے؟ یہ سوال جو پوچھا گیا، سوال اس حد تک میں سمجھ رہا ہوں جس حد تک کہ قرآن کا اگر ہم نے امام بنا دیا تو یہ باعث عذاب نہیں بلکہ باعث رحمت بنے گا، یعنی اس طرح سے سوال ہو. یعنی اگر قرآن امام سے مراد کیا ہوتا ہے؟ امام جو سامنے ہوتا ہے. مثلا آپ مثال لے لیجئے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو امام سامنے ہوتا ہے، امام مامون کے پیچھے نہیں ہوتا. لہذا رسول اکرم اور امیر کائنات فرماتے ہیں کہ قرآن کو اپنا امام بناؤ، یعنی جس طرف قرآن جا رہا ہے اور جس ڈائریکشن کی طرف انسان کی رہنمائی قرآن کر رہا ہے اسی ڈائریکشن میں تم چلو، تم اپنی ڈائریکشن میں مت چلو. کیوں؟ جس طرح سے مسجد کا امام ہوتا ہے، مسجد کا امام کیا کرتا ہے؟ تشبیہ دے رہا ہوں، مسجد کا امام جب نماز پڑھاتا ہے تو جس ڈائریکشن میں اور جس طرح وہ رکوع کرتا ہے، جتنی دیر تک وہ رکوع کرتا ہے، جتنی دیر تک وہ سجدہ کرتا ہے، جتنی دیر تک وہ قرات کرتا ہے، مامون بھی موظف اور ذمہ دار ہوتے ہیں کہ وہ بھی اسی جہت میں، اسی حد تک، اسی معیار میں اس کی اتباع کرے، یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلے. لہذا نبی اکرم فرماتے ہیں کہ قرآن کو اپنا امام بناؤ. اگر قرآن کو اپنا امام بنائے، یعنی قرآن جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے یہ تم کو بھی اسی ڈائریکشن میں لے کے جائے گا. قرآن کس طرف جا رہا ہے؟ قرآن یہدی الی صراط المستقیم، قرآن صراط مستقیم کی طرف لے جا رہا ہے، قرآن جنت کی طرف لے جا رہا ہے. لہٰذا جب تم اس کے ماموم بن جاؤ گے اور قرآن تمہارا امام بنے گا
تو تم جنت کی سیر کرو گے، تم جنت کی طرف جاؤ گے۔ لیکن کبھی برعکس ہوتا ہے، قرآن کو امام نہیں بنایا بلکہ خود امام بنا اور قرآن کو ماموم بنا دیا، یعنی اب میں جدھر جا رہا ہوں قرآن کو میں ادھر ہی گھما رہا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں، یعنی جہاں پہ مجھے اپنا فائدہ ہے اس فائدے کے مطابق میں قرآن کو استعمال کرتا ہوں۔ مثلا میں کبھی قرآن نہیں پڑھتا ہوں لیکن پیر بابا بن کے بیٹھا ہوں، قرآن کی کبھی تلاوت نہیں کرتا، بس یہ فتیلہ لکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ یعنی قرآن کو میں نے فتیلے کی حد تک اتخاذ کیا اور اس پہ عمل کیا۔ اب میں چونکہ مجھے تو اپنی کمائی تو مجھے چاہیے، اپنی روزی روٹی کا سوال ہوتا ہے، لہٰذا میں پیر بابا بن کے کیا کہتا ہوں، مثلا فلاں کوئی آئے میرے پاس تو میں اسے یہی کہتا ہوں کہ بھائی تمہارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک تم گھر میں ختم یاسین نہ کرواؤ۔ لہذا قرآن اس کے لیے نہیں آیا تھا کہ تم ختم یاسین کرواؤ گھر میں، قرآن نے یاسین کا راستہ بتایا تھا کہ کس طرح پہ تم کو لے جائے گا۔ قرآن نے ختم یاسین کا طریقہ نہیں بتایا تھا۔ اب مشکل کیا ہے؟ مشکل یہاں پہ یہ ہے کہ میں نے قرآن کو کیا بنایا؟ قرآن کو اپنا ماموم بنایا، میں قرآن کا امام بن گیا۔ جب میں قرآن کا امام بن گیا، لہٰذا میں کدھر جا رہا ہوں؟ میں صحیح راستے پہ نہیں جا رہا ہوں نا، راستہ دکھانے والا امام تھا جس کو میں نے پیچھے دھکیل دیا، لہٰذا اب میں کدھر جاؤں گا؟ اب میں گمراہی کی طرف جا رہا ہوں، گمراہی کی طرف میں گیا تو میں جہنم میں جاؤں گا، اور یہ باعث عذاب ہے، یہاں پہ باعث عذاب ہے اگر میں نے قرآن کو اپنا مامون بنا دیا نہ امام۔ لہٰذا ایک اور صفت یہ بھی ہے، یہ چوتھی صفت ہے۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ انسان کو ربانی بننے کی راہ بتلاتا ہے۔ توجہ کریں، یعنی انسان کو ربانی، انسان کی کئی قسمیں ہیں۔ مثلا امیر کائنات فرماتے ہیں کہ الناس الثلاثہ، نہج البلاغہ میں حدیث موجود ہے کلمات قصار میں، الناس الثلاثہ، ایک قسم کون ہے؟ عالم ربانی۔ دوسری قسم کون ہے؟ دوسرے وہ لوگ متعلم علی سبیل النجات، یعنی وہ متعلم، ایک تو عالم ربانی کی کیٹیگری ہے انسانوں میں، دوسری کیٹیگری انسانوں میں کیا ہے؟ متعلم ہے، یعنی وہ عالم نہیں ہے بلکہ یہ شاگرد ہے۔ وہ کون سا شاگرد؟ ہر کوئی شاگرد نہیں، متعلم علی سبیل النجات، وہ شاگرد جو سیکھ رہا ہے، ابھی مرحلہ آموزش میں ہے، مرحلہ تعلیم میں ہے، مرحلہ تعلم میں ہے، کس میں؟ راہ نجات پہ ہے۔ وہ تیسری کیٹیگری انسانوں کی جو ہے وہ ہمج الرعا، یعنی ہمج الرعا وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو ہر ندا پہ اور ہر آواز پہ لبیک کہتے ہیں، یعنی بنا کسی فکر کے، بنا کسی تعمل کے، بنا کسی مضبوط سہارے کو وہ ہر چیز پہ اپنا ہاتھ مارتے ہیں اور ہر چیز کو اپنا سہارا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جو باعث بنتا ہے کہ انسان اصل چیز سے بے خبر رہ جاتا ہے، یعنی دور ہو جاتا ہے انسان۔ لہذا جب انسان اس طرح کا بنتا ہے تو یہ یعنی در واقع امیر کائنات نے 3 حصے انسانی معاشرے کے کیے، یعنی 1/3 حصہ انسانی معاشرے کا کیا ہے؟ وہ ہمج الرعا ہے، وہ نہ ہی طالب علم ہے نہ ہی وہ عالم ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی وضاحت کروں، یہاں پہ ایک اور سوال آیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سوال پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ قرآن کا امام بننے سے کیا مراد ہے جبکہ قرآن ہمارا امام ہے؟ ہاں، قرآن کا امام بننے سے کیا مراد ہے جبکہ قرآن ہمارا امام ہے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے۔ سوال یہی ہے، یعنی قرآن کا امام بننے سے مراد یہی ہے، جبکہ قرآن تو ہمارا امام ہے ہی، لیکن امام کس لیے بتایا نبی اکرم نے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ تاکید فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے فرمایا کہ یہ اہل بیت جو ہے وہ تمہارے امام ہیں، اطرت جو ہے اہل بیت کے ساتھ ہے، لہٰذا ان کے ساتھ ہمیشہ متمسک رہو۔ در حالی کہ یہ تو اسی لیے آئے ہیں اہل بیت اور قرآن کی انسان ہمیشہ ان کے ساتھ متمسک رہے، ان سے رابطے میں رہیں۔ لیکن اب کیوں کہتا ہے؟ مثلا جیسے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان لانے والو ایمان لے آؤ۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ اے ایمان لانے والو ایمان لے آؤ؟ تاکید کے طور پہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی اگر نبی اکرم
فرما رہے ہیں کہ اس کو اپنا امام قرار دو، یعنی یہ محور ہے. جس طرح سے امام محور ہوتا ہے ہر کام کا، یعنی تمہارا کوئی بھی عمل اور کوئی بھی عکس العمل جو زندگی میں قرار پائے اس کو تم محور بناؤ. کس پہ؟ قرآن پہ. یعنی امام کیا ہوتا ہے؟ امام میزان ہوتا ہے، امام محور ہوتا ہے. امام علی فرماتے ہیں کہ میری مثال، میں ایک امام کی حیثیت سے میری مثال اس چکی کا جو وہ گٹھا ہوتا ہے اس کی مثال ہے، کہ لہٰذا اس کے محور اور اس کے گرد، اس کے مدار پہ پوری جو چکی ہے وہ چلتی ہے. لہٰذا مراد یہاں پہ یہی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس کو اپنا امام بناؤ، یعنی اپنا ہر عمل اس کے اوپر تولنے کی کوشش کرو. اگر میں نے کوئی کام انجام دیا تربیتی حوالے سے تو میں اس کو تولوں. میزان قرآن بنے، نہ کہ خود میں میزان بن جاؤں اور میں یہاں پہ سنجش کروں. لہٰذا چوتھی جو تھی، پانچویں صفت جو تھی وہ عالم ربانی کی حیثیت سے ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ 3 کیٹیگریاں ہیں، لیکن ایک اور حدیث یہاں پہ نبی اکرم کی فرماتے ہیں ما من مؤمن ذکر او انثی. چونکہ وقت میں کمی ہے لہٰذا وقت کی نزاکت کو نظر میں رکھتے ہوئے اس حدیث کو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، کہ جو ربانی ہونے کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے یہ حدیث، اور یہ بتاتا ہے کہ قرآن جو ہے، قرآن ربانی بناتا ہے انسان کو، نہ کہ حمج و رعا. جب قرآن کے محضر میں انسان آتا ہے تو علم ربانی حاصل کرتا ہے. تو پھر کیوں اتنی ساری تلاوتیں ہو رہی ہیں، اتنے سارے حافظ بن رہے ہیں اور اتنا سارا قرآن پڑھا جا رہا ہے، لیکن انسان ربانی نہیں بنتا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ انشاءاللہ اس پہ مزید گفتگو کریں گے انشاءاللہ اگلے جلسے میں. ابھی اجازت دیجیے آپ. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اور آپ سب کو خدمت قرآن کرنے کی، قرآن کو فہم کرنے کی، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائیں. اور جتنے بھی ہمارے ناظرین تھے اور جو بھی اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور اس درس کو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حاجتیں اور نیک حاجتیں روا فرمائیں. اور تمام مریضان اسلام، بالخصوص جو مد نظر مریض ہے، جن لوگوں نے التماس دعا کیا ہے، ان سب کے مریضوں کو شفائے عاجل عطا فرمائیں. اور بالخصوص اس کووڈ کے دور میں جہاں پہ سنگین وبائی مرحلہ ہے اور ہر کوئی پریشان ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس وبائی بیماری سے نجات دے اور سب مومنین کو محفوظ فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.